إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. صاحب ساتھی بزرگوں بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے، مالک ارض سما کے لیے ہے. لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب ساقی قاصر صاحب محضر سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. صاحبوں، میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کے قرآن کریم میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہے رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے. بڑی بات ہے. میں آج اپنے موضوع کے متعلقہ جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خالق کائنات نے اولاد سے نوازا اور حضرت اسماعیل کو جب بھیجا گیا ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن کہتا ہے رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 86 برس ہو گئی، تفسیر والوں نے لکھا ہے تب جا کر خالق کائنات نے ابراہیم کو بیٹا دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اس کو خوشخبری دی ہے، علم والے بردبار بیٹے کی خبری دی ہے، بچے کی خبری ہے، خوشخبری ہے. اور خالق کائنات نے یہ بیٹا عطا. تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، اس سے پہلے یہ نام کبھی بھی نہیں رکھا گیا. اسماعیل نام رکھا گیا، اس سے پہلے یہ نام کبھی بھی نہیں رکھا گیا. اور اسماعیل جو ہے اس کا معنی یہ تھا اسما، یہ اسما سے ہے سننا، سننے سے ہے سن لینا. اور ایل جو لفظ اصل یہ زبان عربی زبان کا لفظ ہے اسماعیل، عبرانی سے یہ عربی میں منتقل ہوا ہے. اور اس کا ایل کا معنی ہے اللہ، عبرانی زبان. تو لہٰذا اسماعیل کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا، اللہ رب کائنات نے دعا کو سن لیا، اس لیے ان کا نام جو تھا اسماعیل رکھا گیا.
اور خالق کائنات نے جب نوازا تھا تو بہت مدت گزر چکی تھی، 86 سال کی عمر کم نہیں ہوتی ہے، بہت عمر تھی جب رب کائنات نے ابراہیم کو بیٹا عطا کیا تھا۔ اور خالق کائنات نے جب ان کو قربان چڑھایا تھا، جب یہ بڑے ہوئے تھے، خالق کائنات نے ان کو نبی بنایا تھا، رب کائنات نے ان کو آزمایا تھا، پھر مالک ان کو رتبے دیتا گیا، خالق کائنات نے ان کو بہت سارے رتبوں سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجیے اسماعیل کا، فی الکتاب، کتاب میں، کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، رب کائنات کا کلام ہے۔ انہ کان صادق الوعد، اللہ کہتے ہیں بے شک وہ، یعنی اسماعیل کا تذکرہ اللہ کہتا ہے کان صادق الوعد، وعدے کی پابندی کرنے والا تھا، وعدے کا سچا تھا، وکان رسولا نبیّا، اللہ نے اس کو رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا تھا، رسول بھی بنایا تھا، نبی بھی بنایا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، نبی تھا، رسول تھا، تب ہی رب کائنات نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، تب ہی رب کائنات نے ان کا ذکر کیا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اسماعیل کا نام پکارا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے جب ان کو نوازا تو کس انداز میں نوازا تھا؟ جب رب کائنات نے ابراہیم کو یہ بیٹا دیا تھا نا، یہ بیٹا، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیے جب عمر بھی بہت زیادہ ہو اور پہلا بچہ ہو، اس سے پیار بھی انسان کو بڑا ہوتا ہے، محبوب بھی بڑا ہوتا ہے، محبت بھی بڑی ہوتی ہے، پیار بھی بڑا ہوتا ہے۔ پھر باپ تھا، اللہ اکبر، خالق کائنات نے ان کو پھر آزمایا، ابراہیم کو آزمایا، ساتھ ہی خالق کائنات نے ان کی سیرت کو بیان کیا، اسماعیل کی سیرت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات کے حکم کے ساتھ یہ چلے اور پھر کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، رب کائنات نے اشارہ دیا تھا، یہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لے کے چل پڑے تھے، اور جہاں بتایا تھا وہاں چھوڑ دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازوں کو قائم کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا اے اللہ تو نے مجھے اشارہ دیا، اے مالک تو خالق ہے، تو رب العالمین ہے، تو نے حکم دیا، میں نے اس حکم کے مطابق لے کر آ گیا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی اہلیہ ہاجرہ کو، اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک مسکیجہ پانی کا ہے اور ایک تھوڑی سی کھجور ہے، زیادہ راہ ہے، کھانے پینے کے لیے سامان یہ دے کر جا رہے ہیں۔ کتنا سامان ہے، کتنا عرصہ چل سکتا تھا، اور ان کو چھوڑا، سواری پہ سوار ہوئے، واپس پلٹے، پیچھے سے آوازیں آئیں، حضرت حاجرہ نے پکارا، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دور دور تک نام و نشان تلک نہیں ہے، کوئی بھی کسی انسان کا جی روح کا کچھ نظر نہیں آ رہا، سبزہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، جا رہے ہیں۔ کئی بار پکارا، ابراہیم نہیں بولے، نہیں بولے، تو وہ بھی خالق کائنات کی بندی تھی نا، مالک ارض و سمان، اس کو بھی تو آزمانا تھا نا، بچہ تھا، دیا تھا، شیر خارگی کی حالت تھی۔ اللہ اکبر۔ تبھی وہ سمجھی کہ جب بول نہیں رہے، جب بات نہیں کر رہے، اشارہ سمجھ گئی، تو اسی وقت انہوں نے پکار کے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ہاں کی صورت میں ہاں سر کو ہلایا تھا، ہاں مالک کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
खालिक का हुक्म है इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। और आज की दुनिया में ये ऐसा नादर नायाब वाकया आज समझने के लिए अकल हैरान रह जाती है। कैसी फर्माबरदार वो खातून थी, अगरचे मगरचे चूचे चलाते कुछ नहीं कहा, फिर सिर्फ यही कहा अगर अल्लाह के हुक्म से हो, अगर अल्लाह के हुक्म से है तो अल्लाह हमको ज़ाया भी नहीं करेगा, अल्लाह हमको ज़ाया भी नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। आज भी तो होता है ना, भरा घर होता है, खानदान में छोड़ कर जा रहे होते हैं, ताकि औरतें बिलबला रही होती हैं मुझे अकेली छोड़ कर जा रही। कौन है मेरा? मैं कहता हूँ इन खवातीन से, इन औरतों से, इन माओ बहनों से ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा पस मंजर को देखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजा को देखिए, हाजरा को देखिए, इस्माइल की वालिदा को देखिए, कहाँ थी वो मंजर क्या था? कुछ भी नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक दरख्त था, दरख्त था छोटा सा जिसके साए में वो छोड़ कर गई। चार दीवारी भी नहीं, मकान भी नहीं, साजो सामान भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मालिक अर्ज़ व समा के हुक्म से छोड़कर चले गए और जहाँ पर सुनियतुल वदा की पहाड़ी है वहाँ पर खड़े हो गए। इस वक्त जो बैतुल्लाह है इसकी तरफ मुँह करके सिर्फ ये दुआ की थी, ये दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु, ये अल्लाह तूने हुक्म दिया, तूने इशारा दिया, छोड़ कर मैं जा रहा हूँ। मैंने ज़ुर्रियत ये अपनी औलाद को, अपनी अहलिया को कहाँ विवाद गैर ज़ी ज़रअन, ज़रात वाली रकबे, ज़रात वाला रकबा नहीं है, बियाबान है, वैसी वादी में छोड़ के जा रहा हूँ। इंदा बैतुल मुहर्रम, जहाँ पर तेरा बैत मुहर्रम है, तेरा बैतुल्लाह है, तेरा अपना घर है, अल्लाह उसके पास छोड़ कर जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तब खालिक कायनात ने ये कुरान में उनकी सीरत को बयान किया है। यानी खालिक ने एक ही आयत के अंदर तीनों की सीरत को बयान किया। इब्राहीम के वाक़े में इस सीरत इब्राहीम भी बयान की है और ये भी बताया है खालिक के हुक्म के सामने सर झुकाने वाला मियाँ अल्लाह ने दिया था। हाँ, साथ ही खालिक कायनात ने ये भी इशारा दिया, सिर्फ मियाँ की बात नहीं है, बीवी को भी देखो, वो भी रब के हुक्म पर अताअत करने वाली थी। अल्लाहु अकबर। चले गए, बच्चा कुर्बान चढ़ा, थोड़े का वक्त गुजरा, पानी मस्कीजा था ख़त्म हो गया। अब बच्चा था, माँ दूध पिलाती थी, पानी पीती थी, दूध पिला देती थी, पानी ख़त्म हो गया, माँ को भूख लगी, दूध काम कब तक आता था, कब तक पिलाया, ये देखो तो सही, गौर तो कीजिए। इंसानों को पूरी भरी मखलूक़ात खालिक कायनात ने तुम्हें पैदा किया इंसान, खानदानों के खानदान तेरे पास, पानी तेरे पास, खुराक तेरे पास, ज़रात तेरे पास, अब भी न शुक्री। उधर देखो खालिक कायनात ने जब दिया सारा सामान जो खामोश छोड़ के गया, ख़त्म हो गया। आज जो सफ़ा है, जो मरवा है, इस पहाड़ियों के ऊपर इस खातून चक्कर लगाए थे, पहले सफ़ा पर चढ़ी, देखती रही दूर तक, शायद कोई नज़र आ जाए तो खुराक का बंदोबस्त हो जाए, तो पानी मिल जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर वाक़या, कमर पर पटका बांधना सबसे पहले हाजरा ने बांधा था। अल्लाहु अकबर। सफ़ा पहाड़ी पे गई, कोई नज़र नहीं आया, नीचे उतरी, वादी में आई तो अपने कपड़ों को उठा लिया, कहे पाँव में अड़कर, कहे पाँव में अड़कर गिरा न दे। अल्लाहु अकबर। थोड़ी मरवा की तरफ चली, इधर तो कुछ नहीं नज़र आया, इस तरफ को देख लो, क्या बेकरारी थी, क्या बेचैनी थी, क्या वो मंजर है।
ایک خاتون ہے، تنہا ہے، خالق کائنات کا نام ہے، مالک ارض و سما کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، زراعت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، دل بے قرار ہے، بے چین ہے، بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، لیکن خاتون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مروا پہ چڑھی، دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا، پھر اتری صفا پر، پھر اتری مراوا پر، 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں چکر کے بعد ان کو کچھ آوازیں سنائی دی، انہوں نے غور سے دیکھا، بعض روایت بعد میں لکھا ہے تفسیر والوں نے کہ وہاں فرشتہ کھڑا تھا، جہاں بچہ پڑا تھا فرشتہ کھڑا تھا، اس نے بار مارا، بعد میں ایڑی ماری، بعد میں خالق کائنات نے جہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو ماں جی آئیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا؟ جو مسکیزہ تھا وہ بھر لیا، مسکیزہ تھا وہ بھر لیا۔ اس کے بعد وہ پتھریلی زمین کی، پتھریلی زمین کی ریت اکٹھی کر کے سائڈوں پہ لگا دی، ایک حوض کی شکل بنا دی، ایک حوض کی شکل بنا دی۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس زبان سے، نبوت والی زبان سے، رسالت والی زبان سے، وحی والی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خاتون ماں جی حاضرہ پانی نہ روکتی، یہ چشمے کی شکل میں جاری رہتا، بہتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی کل کائنات، یہ تھا وہ بچہ جس کا تذکرہ خالق قرآن میں کرتا ہے۔ پانی پر بیٹھی بچے کی زندگی چلنے لگی، تھوڑا سا نظام چلا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں، تھوڑے ہی دنوں میں ایک بنو جرم قبیلہ تھا، وہ آتے جاتے اسی راستے کے پاس سے گزرتا تھا، کیونکہ کھانا بدوشوں کی جو زندگی تھی، جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، پانی ختم ہوتا اگلے راستے پہ چلے جاتے تھے، اگلی جگہ پر چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاں قریب کہیں آ کے بیٹھے تو انہوں نے پرندوں کا ایک جھنڈ اوپر اڑتا ہوا نظر آیا، منڈلاتا نظر آیا، تو انہوں نے کہا تو آدمی کو بھیجا کہ ایک یہ نشانی ہے جہاں پانی ہوتا پرندے وہاں ہوتے۔ انہوں نے آ کے دیکھا تو خاتون بیٹھی ہے، پانی اس کے پاس ہے۔ وہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ دے دو۔ ماں جی نے کہا ٹھیک ہے پڑوس میں جگہ دے دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے پانی میرا رہے گا، اس پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی میرا ہوگا، پانی پر حق میرا ہوگا، تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اجازت دے دی، گھر عباد ہو گئے، اور یہ بچہ پروان چڑھا، بڑا ہوا تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، ہر ایک نظر کو خوبصورت لگتے تھے۔ بنو جرہم والوں نے ان کو اپنی بیٹی دی۔ یہ زندگی ہے، یہ روا دوا ہے۔ باپ چھوڑ کے چلا گیا، رب کے حکم سے ماں کو بھی وقت آ گیا، حاضرہ بھی فوت ہوگی اور یہ اکیلے رہ گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 ملاقاتیں بیان کی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہیں، ابراہیم کی اور اسماعیل کی، اور ایک سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ جوان ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، بنو جرہم کے اندر اور مکے کے آس پاس رہتے ہیں، تو ابراہیم آتے ہیں اولاد سے ملنے کے لیے۔ تڑپ تھی، بے چین تھے، مدتیں گزری، بچہ تھا، خالق نے نوازا تھا، پھر حکم سے الگ کر دیا تھا، اب آئے ہیں بچے کی ملاقات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں اب اسماعیل نہیں ملے، وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا جی آئے، خاتون سے پوچھا میاں کہاں ہے، خامد کہاں؟ اس نے کہا باہر گیا ہوا۔ ان کے حالات پوچھے،
خاتون نے حالات بیان کیے اور نہ چپری کا انداز اختیار کیا، اور جاتے جاتے کہہ گئے ٹھیک ہے جب آئے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، ساتھ کہہ دینا دروازے کی جو چوکھٹ ہے، جو کاٹ ہے، اس کو بدل دیں۔ وہ گھر میں آئے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ انہوں نے کچھ انسیت کو محسوس کیا، ایسے دل کے اندر تڑپ آئی، محسوس کیا کہ جیسا اپنا کو گزرا ہے۔ گھر میں آ کے پوچھا بتاؤ تو کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں آیا تھا، ایسی ایسی صورت کے ایک بزرگ تھے، آپ کو سلام کرتے تھے۔ سلام کا جواب دیا، کہنے لگے وہ کوئی نہ کوئی پیغام تو چھوڑ کر گئے ہوں۔ پیغام چھوڑا ہے، صرف اتنا کہا اپنے گھر کی جو اپنے دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو بدلو، گھر کی چوکھٹ کو بدلو۔ کہنے لگے وہ میرے والد صاحب تھے اور مجھ کو اشارہ دے گئے ہیں کہ تو اب چلی جا، کو طلاق دے دی۔ بنو جہم قبیلے کی جو آباد تھی ان کی اللہ اکبر، یہ سیرت بتاتی ہے، فرما برداری سکھلاتی ہے بچوں کو، جو ماں باپ جو دیکھتے ہیں بہت اعلیٰ دیکھتے ہیں، بڑا کردار دیکھتے ہیں، بڑا حساب رکھتے ہیں۔ آج ہم بھی نوجوان ہیں نا، ہم اپنا حساب رکھتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا اپنا حساب، ہمارے بھی بچے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بابے ویلے نہیں انہوں کی پتہ، اللہ اکبر۔ ادھر باپ کے حکم کے اوپر بیوی کو طلاق دے دیا، بنو جرہم کے ایک اور سردار نے ان کو بیٹی دے دی، اور پھر مدت گزری، کچھ مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم کا آنا ہوا، اسماعیل گھر میں پھر بھی نہیں ملے۔ خاتون سے پوچھا گھر کا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا جی باہر گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے روزی کا بندوبست کرنے کے لیے، ہمارے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ کیا کیسی گزران ہے؟ اس خاتون نے گزران کا بتایا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا بتاؤ کھاتے کیا ہو؟ کہنے لگی گوشت کھاتے ہیں، شکار جو کرتے تھے، پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اے اللہ ان کے گوشت میں بھی برکت دے دے اور ان کے پانی میں بھی برکت دے دے۔ اور عرب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دو چیزوں کو اوپر گزارا جو کسی اور خطے میں نہیں ہو سکتا، وہاں پر ہوتا ہے، اور خالق نے برکت رکھ دی۔ پیغام دے گئے کہ چوکھٹ صحیح ہے، واپس آئے پھر محسوس کیا، اللہ اکبر۔ اور پنجابی شاعر ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ماپیاں دی خوشبو رب وکھری بنائیے، آندھی اونوں جے دل دی صفائی۔ خالق کائنات کے نبی تھے، وہ بھی رسول تھے، محسوس کیا، پوچھا کہ آئے تھے کوئی، بتایا گیا آیا تھا ایسی ایسی صورت کے ایک بزرگ تھے، کیا کیا ہوا، منظر بتایا، ساری کہانی سنائی، سلام کا کہا، میں کہا وہ میرے والد تھے اور مجھ کو بتا کر گئے ہیں، تو ان کو پسند آ گئی ہے، شکر گزاری میں تیرا مقام ہے، آج تجھے برقرار رکھنے کا کہہ گئے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ادھر باپ کی لگن ہے، ادھر بیٹے کی طرف ہے۔ بچپن سے دیکھا ہے والد کو، باپ کو، لیکن جب بھی آتے ہیں ملتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر تھا، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کیا منظر نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آئے کہ جب آئے نا تو پھر کیا نظام دکھا تھا، اللہ اکبر۔ یہ نظام تھا جس درخت کے سائے کے نیچے چھوڑ کر گئے تھے، اسی درخت کے سائے میں بیٹا بیٹھا ہے، تیر بنا رہا ہے، تیر۔ باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، جو ادھر لگن تھی، ادھر تڑپ تھی، ادھر جدائیاں تھی، دونوں کو درمیان اداسیاں تھی، اللہ اکبر۔
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پھر جو باپ بیٹے کے ساتھ اس وقت جدائی کے بعد ملتے ہیں، جو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہ اپنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر رب کائنات قرآن میں بتاتا ہے، احادیث بتاتی ہیں، خالق کائنات کے دو انبیاء کی، باپ بیٹے کی، یہ دونوں کی منظر کشی اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مالک نے تذکرہ کیا ان دونوں کا، ملنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مختلف تفسیروں سے بعض واقعات مدہم ہو جاتے ہیں، لیکن واقعات ہوتے ہیں جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر خالق نے نبی کو خواب دکھلایا تھا، خواب دکھلا کے اللہ نے اشارہ دیا تھا، باپ بیٹے کے پاس آتا ہے اور کیا کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ باپ کو خواب آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الوحی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں وہی، تو نبی تھے، خواب آیا، اشارہ تھا، وہی تھی کہ جاؤ بیٹے کو قربان کرو۔ بیٹے کے پاس آتے ہیں تو بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے فرما برداری، اطاعت، گزاری کی مثال قائم کر دی، اور وہ مثال ایسی ہے، ایسی مثال رہتی دنیا تک میں ہی ملے گی۔ قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی اور مثال ہو سکتی ہے، کوئی مثال نہیں تھی۔ کیا کہا تھا، قال جا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو رب کائنات کی طرف سے جو وحی آئی ہے، جو حکم آیا اس کو پورا کر کے دیکھیے۔ یہ زبانی بات نہیں ہے، میں صرف زبان سے اقرار کر کے نہیں کہتا، آپ عمل کیجئے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، عملی طور پر بھی مجھ کو ایسا ہی پائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، خالق اپنی قدرت دکھلاتا ہے، مالک آزمائشوں پر پورا اترنے پر انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کاٹنے کے لیے تیار ہوا، بیٹے کو لٹایا گیا، اللہ للجبین قرآن کہتا ہے، پیشانی کے بل لٹایا۔ اے وہ منظر ذرا دیکھو، چلانے والا چھری چلاتا ہے، قدرت جو بنانے والا تھا، خالق تھا، مالک تھا، ہر چیز پہ قادر تھا، شہید تھا۔ خالق کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری بات پر تم پورا اترو اور میں تمہاری آزمائش کو قبول نہ کروں۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتا ہے، قرآن میں تذکرے کرتا ہے اللہ نے قبول کس انداز میں کیا تھا۔ چلانے والا چھری چلا رہا تھا، کٹنے والا نیچے پڑا تھا۔ خالق کہتا ہے میری قدرت کاملہ کا مظہر میں تجھے دکھلانا چاہتا ہوں، نہ چھری رکی تھی، نہ بیٹا ہٹا تھا۔ خالق کائنات نے فرشتے کو بھیج کے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، خالق کہتا ہے مینڈا اس کے نیچے لٹا دیا تھا۔ یہ منظر دکھاتا ہے، خالق کہتا ہے لوگوں تم نے قرآن میں پڑھا ہے نا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، منظر میں دکھلاتا ہوں۔ چھری چلنے کی کتنی دیر تھی، کوئی لمحے لگنے تھے، کوئی منٹ لگنے تھے، وہ ایک لمحے کے اندر خالق کائنات میں جنت سے وہ مینڈا بھیج کے ذبح کروا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کا منظر دکھلا رہا تھا۔ اللہ تیری عظمت پر قربان، خالق کائنات جو دکھلاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مثال ہے، اور یہ رول ماڈل ہے، مشعل راہ ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، لوگوں اطاعت کے میدان میں تم آ جاؤ، سر جھکا کے تم آ جاؤ، کٹنے میں نہیں دے سکتا، میری قدرت اتنی ہے۔ کوئی بھی میدان ہے، تیری تجارت ہے، تیری اولاد ہے،
تیرا مال ہے، تیری کھیتی ہے، تیرا کاروبار ہے، تیری گاڑی ہے، تیری محبوب چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کہوں قربان تو کر کے دیکھ، اس کے بدلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نہ دوں تو میں رب العالمین تو نہ ہوں۔ اور یہی مالک نے سکھلایا تھا، اور یہی اسماعیل نے سکھلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ مالک ارض و سما نے یہ منظر قرآن میں ذکر کیا۔ چلیے ایک اور منظر ہے، یہ منظر رب کعبہ نے دکھلایا۔ پھر خالق کائنات کے باپ بیٹے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس ساتھ ہی رہنے لگے، تب خالق کائنات نے ایک اور حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا تھا؟ خالق کائنات نے اشارہ دیا کہ میرے گھر کو بناؤ، جو منظوم ہو چکا ہے، جو منہدم ہو چکا ہے دوبارہ بناؤ، اس کی بنیادوں کو اوپر ابھی۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ رب کائنات کے حکم کے اوپر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم پتھر جوڑ کر تعمیر شروع کی تھی انہوں نے، حتیٰ کہ دیوار اونچی ہو گئی۔ پھر بیٹا ایک اور پتھر لے کے آیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کی، اور ساتھ میں گھوم رہے تھے۔ تعمیر جیسے جیسے ہو رہی تھی، دیواریں کھڑی کر رہے تھے، ساتھ یہ رزق پڑھ رہے تھے، ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ حکم تیرا تھا، گھر تیرا ہے، بابرکت ہے، پہلا گھر ہے، بنانے والے ہم ہیں، لیکن ہماری اس محنت کو قبول کر لے، ہماری اس محنت کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بھیجے ہوئے ہیں، جو مشقت ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے کر دی ہے، اور جو کام تیرا ہے تو کر کے دکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ پھر وہ جو دعا تھی خالق کائنات نے قبول کی، اور اس دعا کا ثمر خالق کائنات نے یہ محمد الرسول اللہ کیے، یہ محمد الرسول اللہ عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر بنایا، پھر خالق کائنات نے پاک صاف رہنے کا حکم دیا کہ اس میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ خالق کائنات کے حکم کے اوپر سر خم تسلیم کرتے چلے گئے، مالک جیسے کہتا گیا ویسے کرتے چلے گئے، مالک انعامات سے نوازتا چلا گیا۔ پھر خالق کائنات نے ان کی لڑی کے اوپر، ان کی اولاد میں سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید ولد آدم، سید الاول والآخر محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا۔ دعا بھی وہاں پر کی ہے نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وابعث منہم، اے اللہ انہوں میں سے بھیج، ان کی اولاد میں سے بھیج۔ کیا ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ یتلو علیہم کتاب والحکمہ، کتاب کو پڑھے گا، جو علم کتاب والحکمہ سکھلائے گا ان کو کتاب اور حکمت کی بات۔ اللہ اکبر۔ جب کہ رب کائنات نے ان کی سیرت کا ایک اور پہلو بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ کان عند ربہ مرضیہ۔ وہ میرا رسول تھا، نبی تھا۔ اسماعیل کی بات اللہ کہتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کو نمازوں کا حکم دینے والا تھا، زکاتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ کان عند ربہ مرضیہ، رب کے پاس وہ پسندیدہ تھا، رب کو محبوب تھا۔ کسی بھی نبی کا واقعہ اٹھائیے، کتاب اٹھائیے، قرآن اٹھائیے، پڑھیے، رب کائنات نے ہر نبی کا واقعہ جو بیان کیا، ہر نبی کی جو بات کیا، منفرد انداز میں کیا، جہاں پر بھی کی کا کمال صرف اتنا سا واقعہ تھا۔ 2 آیات کے اندر خالق کائنات نے سمجھایا یہ تھا، واذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ خالق کائنات کہتا ہے کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا فکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ فکان عند ربہ مرضیہ، رب کے پاس بڑا محبوب تھا۔
رب کو محبوب تھا، رب نے پسند کیا تھا، ارتجا کے مقام پر نوازا تھا، تو خالق کائنات میں تبھی تو قرآن کے اندر اس کے تذکرے کیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ بنت عسکر، حضرت واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے تک رب کائنات نے پسند کر لیا تھا ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو، واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا تھا، واصطفیٰ من کنانۃ قریشن، اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا تھا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا تھا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے میں محمد رسول کریم کو چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا دیا تھا، مجتبیٰ بنا دیا تھا۔ یہ آپ کے بعد کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور اسماعیل کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی 3 قسمیں تھی، ان میں ایک تھے عرب مستعربہ، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے چلتے چلتے محمد رسول اللہ کی پیدائش پر بعد نہیں ختمی، خالق کائنات نے وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ خالق کائنات نے ابراہیم کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، اسماعیل کو 86 برس کی عمر میں عطا کیا تھا، اور اسحاق جو دیے تھے مفسرین نے لکھا اس وقت 99 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب اسحاق دیے تھے، اور اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب پوتے کی خوشخبری رب کائنات قرآن میں سناتا ہے۔ یعقوب کے بیٹے یوسف کو نبوت سے نوازتا ہے، پھر خالق کائنات نے عیسیٰ تلک ساری اولاد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ یہ سارے یہودی آج جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے یہ بنو اسحاق والے ہیں، اور درمیان میں یعقوب کا نام بنی اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ ادھر دوسرے بیٹوں کو اللہ نوازتا آ رہا، انبیاء کی پوری ایک چین دے دیا، پوری ایک لڑی دے دیا، تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا ہے انبیاء کو، رسولوں کو۔ لیکن ادھر جس نے مکان بنایا تھا، جو خود کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور یہ وادی جیزر کے اندر بھوک پیاس سے بلکا تھا، خالق کائنات نے کہا جو مقام میں ان سے بھی اعلیٰ دوں گا۔ کیا مقام دیا ایک ہے، لیکن کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ خالق کائنات نے نوازا، اور پھر دیا بھی کیسا؟ سارے انبیاء کا مقام ایک طرف، محمد رسول کریم ایک طرف۔ یہ ہے آپ کے باپ اسماعیل کی سیرت کہانی۔ چلیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ اکبر سے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب سلمہ بن اکوع کہ مر علی نفر من اسلم ينتظرون، کہ حضور گزرے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، ان کے پاس سے گزرے، فقال ارموا بنی اسماعیل، ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا۔ اللہ اکبر۔ اور بنو اسماعیل کی اولاد پھینکو، تیر اندازی کرو، تمہارا باپ تیر انداز تھا۔ محمد رسول کریم نے آپ کا نام بنو اسماعیل رکھا ہے آپ کے باپ کی نسبت کی وجہ سے، یعنی جو اپنے آپ کو محمدی کہلواتا ہے، امت محمدیہ کا فرد ہے، وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام کہتا ہے، وہ جان لے اس کا باپ اسماعیل ہے۔
اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کرتے تھے، شکار کرتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، تیر خود بناتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل سیرت قرآن میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل خالق کائنات کے سب سے محبوب جد الانبیاء کا خطاب ملا ہے ابراہیم کو۔ وہ ابراہیم قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے ابراہیم تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس ابراہیم کی اولاد میں سے خالق کائنات نے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے محمد کو چنا ہے۔ محمد تو تمہارا نبی ہے، تمہارا صاحب ہے، تمہارا رسول ہے، ساقی کوثر ہے، صاحب محشر ہے۔ اس سے بڑی سیرت اور کیا ہو سکتی ہے اسماعیل کی؟ ہمارے یہاں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے نہ جانے کتنے بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا جو اونچے عہدے پر چلا جاتا ہے، ایسے لگا لو وہ وزیر اعظم بن جائے۔ اب وزیر اعظم کو سرور پڑتا ہے تو کیا مانا ہے، باپ کی قدر و منزلت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بنیاد کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے نظام سارا اس کے اوپر چلتا ہے، اللہ نے مقام یہ رکھا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔